بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ دن پہلے جو پاکستان کے مشہور اینکر ہیں جناب منیب فاروق صاحب سمان ٹی وی پر اپنا ایک پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاتون کا آڈیو لیک آئے گا کچھ دیر میں جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہوگا، تو یہ ان کا انکشاف تھا اور اب وہ آڈیو لیک بھی سامنے آ گئی ہے، یعنی کہ ان کا جو انکشاف تھا جو انہوں نے کہا تھا وہ واقعی سچ ہو گیا ہے، وہ آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے۔ تو اصل میں جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک ہے بشرا بی بی اور ان کے وکیل جناب لطیف کھوسہ کے درمیان، اور اس میں وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر رہے جو کہ کوئی ملک کے خلاف ہو یا کوئی کنٹروورسی ہو کسی کے خلاف، بلکہ وہ کوئی گھریلو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ معاملہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے درمیان کچھ ان کی مخالفت تھی آپس میں چیئرمین شپ کو لے کے، یا ان کی کوئی آپس کی گھریلو بات تھی، تو اس کے بارے میں وہ مشاورت کر رہی تھی جناب لطیف کھوسہ صاحب پہ فون میں، تو وہ ریکارڈ کی گئی اور اس کو آڈیو لیک کا نام دے کر جو ہے اب وہ سامنے لایا گیا ہے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اور اصل میں اس آڈیو لیک کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو گندا کرنے کے لیے تھی، ان کے خلاف اس کو استعمال کرنا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو اپنی پارٹی سے بدظن کیا جا سکے، تاکہ جو ان کے ووٹر ہیں وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں کہ ان کی تو آپس میں ہی لڑائیاں اور لالچ نہیں ختم ہو رہا، تو یہ دوسروں کے لیے کیا کریں گے۔ اور یہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے مابین جو لیڈرشپ معاملہ ہے، چیئرمین کی جو سیٹ ہے اس کو لے کر یہ سب معاملہ اس لیے اٹھایا گیا۔ تو چند جو انتشار پیشہ لوگ ہیں انہوں نے ان کی آپسی گفتگو کو پارٹی اور عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہ طریقہ بھی جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ تھا یہ ختم کرنے کے لیے جناب عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ سب کے منہ ہی بند ہو گئے ہیں۔ ویسے تو آڈیو لیکس کے معاملے میں پہلے بھی عدالت کی طرف سے بھی جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور جو یہ ریکارڈنگ ہے کسی کی پرسنل گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ کرنا، یا کسی کے جو گھریلو معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں وہ سارے ریکارڈ کرنا اور ان کو اس طرح منظر عام پر لانا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ تو یہ جو بھی کرتا ہے ابھی تک کوئی ایسا شخص یا کوئی ادارہ سامنے نہیں آیا کہ یہ کون کرتا ہے، لیکن اگر کوئی گھریلو گفتگو ہے یا کسی کے آپس کے مسائل ہیں، کہ پارٹی کے مسائل ہیں، ان میں اگر ملک اور اس کی جو حساس ادارے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں، تو یہ کوئی ایسی انسانیت نہیں کہ اس کو منظر عام پر لایا جائے اور اس طرح اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ عدالت کی طرف سے بھی بڑی سختی سے کہا گیا تھا کہ یہ روکا جائے، اور لطیف کھوسہ صاحب نے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ خیر، اس مذمت سے یا عدالتی فیصلوں سے یا عدالتی جو احکامات ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا چند لوگوں کو، اور وہ اپنے کام اپنی جو پہلی اس کی روٹین ہے اسی سے کر رہے ہیں۔ خیر، چیئرمین پی ٹی آئی نے جو ہے وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے جو نئے چیئرمین پی ٹی آئی کے ان کا انتخاب کر لیا ہے وہ ہیں جناب بیرسٹر علی گوہر صاحب۔ جی ہاں، جب تک عمران خان صاحب واپس نہیں آتے تب تک جو چیئرمین کی سیٹ ہے وہ بیرسٹر علی گوہر صاحب سنبھالیں گے، اور یہ سارے جو پی ٹی آئی کے مسئلے مسائل ہیں اور جو بھی اس کے جو انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ علی گوہر صاحب کریں گے۔ تو اب یہ معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے سارا آڈیو لیکس اور ریکارڈنگ کرنے والا، یہ معاشرے کو پہلے ہی بہت بدنام کر چکا ہے، تو پتہ نہیں انہوں نے معاشرے کو کس حد تک گرانا ہے، کیا چاہتے ہیں یہ لوگوں کی پرسنل جو چیزیں ہیں وہ ریکارڈ کر کے منظر عام پہ لا کے کیا خود کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو صرف یہی گزارش ہے کہ کچھ اپنی جو آخرت کا خیال رکھے، کچھ ڈرے قبر کے عذاب سے اور اللہ کے عذاب سے، اور اپنی قوم کی بددعاؤں سے، اور ایسا کام نہ کرے۔ تو یہ التجا آپ سے بھی ہے کہ دعا کریں کہ کسی کی جو عزت ہے وہ اس طرح مجروح نہ ہو، کسی کی جو ایسے گفتگو ہے وہ منظر عام پر نہ آئے۔ آمین۔